والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا والآخرة ومتعنا بأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا إلى آخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ کے خاص فضل و احسان اس حدیث پر ہوا کہ ذوالحجہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور 2 ذوالحج کو الحمدللہ میں نے جمعہ کے دن عمرہ کیا اور سعی کی اور حلق کروائی. اس کے بعد تقریباً 5 دن میرا قیام مکہ مکرمہ میں رہا. وہ ایسے دن تھے جس میں حج کی مقدس ترین عبادت قریب آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اپنے اعمال پہ غور و فکر کیا جائے. عمر کے جس حصے میں میں ہوں تو مجھے ایک فکر تھی کہ اللہ سے اس سفر میں کیا چیز طلب کروں، کیا چیز اللہ سے مانگوں جو میرے لیے ذریعہ آخرت بھی ہو اور دنیا میں جو باقی قیام ہے اس میں بھی مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ جائے. ایک ایسا سوال تھا جو کہ بہت اہم سوال تھا، اور اس سوال کا جواب بھی میں نے اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے کہ انسان تو اپنا نفع اور نقصان بھی خود نہیں جانتا. انسان نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے لیے کل کو نفع بخش ہوگی اور کیا چیز نقصان کا سبب ہوگی. بیت اللہ شریف میں جاتا، طواف کرتا، تو لوگ تو طواف کے چکروں میں وہ ایک 6-7 دعائیں ہیں، ہر چکر کی ایک دعا ہے، وہ کاپیاں ہاتھ میں لے کر ایک شخص وہ دعا پڑھاتا اور باقی اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے. تو اکثروں کو اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں، لیکن ہر بندے نے موبائل میں یا کاپی میں وہ دعا ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھی، اور وہ دعا جو ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا. لیکن آج اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ بہت قیمتی دن ہیں، تو ان میں ایسی چیزیں خود مانگی جائیں اپنی زبان میں جو ان دعاؤں کو یقیناً وہ ان دعاؤں کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس کا معنی اور مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کیفیت نہیں بنتی. تو اسی اثناء میں ایک دن میں طواف کر رہا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے میرے سوال کا جواب مجھے عطا فرمایا، اور یہ دعا اچانک سے ترمذی شریف کی روایت دوسرے چکر میں میرے دل میں آنا شروع ہوئی کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھا کر اللہ سے مانگی تھی. یہ وہ چیز ہے جو مجھے چاہیے اور میرا مقصود ہے. اور اس دعا کو میں نے پہلے سے یاد کیا ہوا تھا، لیکن وہیں میں نے دوبارہ اس کو یاد کیا اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس دعا کو میں نے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لی. بہت قیمتی دعا ہے، اور یہ خاص دعا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب کو جمع کر کے ان سب کی موجودگی میں مانگی. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے قریبی اصحاب کے لیے اور اپنے لیے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جن کی مجھے تلاش تھی، جو میں چاہتا تھا کہ باقی عمر مجھے وہ چیزیں مل جائیں جو مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے دیں اور آخرت بھی میری بن جائے۔ تو توجہ فرمائیے گا، ارشاد فرمایا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک۔ یہ صحابہ جمع ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یقیناً عثمان ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، بڑے قریب کے اصحاب ہیں، اور آپ دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا کر رہے ہیں، ان سب کو لے کر ان سب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں ذرا غور کیجئے۔ وہاں پر دعائیں جو میں سن رہا تھا وہ اردو میں بھی لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، بہت سارے پاکستانی حضرات تھے، کوئی عربی میں بھی مانگ رہے تھے تو عربی بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ لوگ مانگ رہے تھے یا اللہ مجھے شفا دے دے، میری صحت ٹھیک کر دے، اے اللہ میری بیماری دور کر دے، میری بچی کی شادی کرا دے، میرا فقر دور کر دے، میرا کاروبار چل جائے، فلاں کو صحت مل جائے، فلاں کا بچہ ہو جائے۔ ایک صاحب میرے ساتھ طواف کر رہے تھے اردو کے، اور وہ دعائیں جو پڑھ رہے تھے وہ انہوں نے ریکارڈ بھی کر لی، مجھے بعد میں بھیج بھی دی۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ٹھیک کر دے اور میری صحت کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحت بھی مانگنی ہے اللہ سے، اور اللہ سے جو ہے وہ مال بھی مانگنا ہے، اور اپنے پیاروں کے لیے بھی کچھ مانگنا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی صحت مانگنی ہے، چیزیں مانگنی ہے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے یاروں کے لیے، آپ سب حضرات کے لیے کوئی چیز مانگنی ہے، تو کس چیز سے آغاز کیا جائے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس دعا سے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بہت قیمتی دعا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ سمجھے الہام کیا۔ دعا تو میں نے پہلے سے پڑھی ہوئی تھی، لیکن طواف کے دوسرے چکر میں یہ دعا دل میں آنی شروع ہوئی کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے مانگنی ہے۔ رسول اللہ نے یہ چیز سب سے پہلے مانگی ہے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک۔ اے اللہ ہمیں وہ اپنی خشیت ہمارے درمیان تقسیم فرما جو ہماری اور تیری معصیت کے درمیان میں حائل ہو جائے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، دوبارہ سنیے گا۔ اے اللہ ہمیں وہ خشیت اپنی عطا فرما، ہمارے لیے تقسیم فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان میں حائل ہو جائے۔ معصیت سب سے بڑی بری چیز ہے، معصیت سے بڑھ کر تو دنیا میں خسارے اور نقصان کی چیز ہی کوئی نہیں۔ بیماری بھی ایک نقصان ہے، فقر بھی ایک نقصان ہے جس سے زندگی تنگ ہوتی ہے، اپنے پیاروں کے اولاد نہ ہونا، اپنے گھر اولاد نہ ہونا، کاروبار کا نہ چلنا، دکان کا نہ چلنا، یہ بھی ایک نقصان ہے۔ لیکن رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے بڑا نقصان تو معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ سارے دنیا کے جو کام ہیں یہ بھی اس نافرمانی سے خراب ہوں گے۔ رزق میں بھی بے برکتی ہوگی، مال میں بھی، دکان میں بھی، کاروبار میں بھی، صحت بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اس لیے پہلی چیز مانگی ہے، اے اللہ اپنی وہ خشیت دے دے جو تیری نافرمانی اور ہمارے درمیان میں ایسی رکاوٹ کھڑی کر دے کہ ہم تیری نافرمانی نہ کر سکیں۔ آگے فرماتے ہیں وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ۔ دوسری چیز جو مانگی ہے، اے اللہ اپنی ایسی اطاعت ہمیں نصیب فرما دے جو ہمیں سیدھا جنت تک پہنچا دے۔ گویا کہ جنت کا راستہ وہ تو اطاعت کا راستہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا راستہ ہے۔ اطاعت میں بھی وہ درجہ مانگا ہے، اطاعت کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کمی کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے ایسی اطاعت مانگ رہے ہیں جو جنت پہنچا دے۔ تو وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ۔ اور تیسری عجیب بات فرمائی وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور دوسری روایت میں نے پھر ایک اور کتاب میں تلاش کی،
من مصیبات الدنیا والآخرہ، مصائب یا مصیبات دونوں کا تذکرہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما دے جس یقین کی برکت سے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ہم پر ہلکی ہو جائیں۔ اس پر میں نے بہت اس فکرے پر غور کیا، یقین مانیے بہت غور کیا میں نے اس فکرے پر۔ مجھے سمجھ میں آئی کہ دنیا اور آخرت میں مصائب تو آ کر رہیں گے تو مقدر میں ہوتے ہی ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ دنیا میں کسی پر مصیبت آئے ہی نہ۔ رسول اللہ بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ مقدر کی مصیبت تو آگے رہ نہیں ہے۔ یقین ایسا مانگا ہے کہ اتنا پاورفل یقین، اللہ کی ذات سے ایسا تعلق اور ایسا یقین مانگ لیا کہ مصیبتیں ہلکی ہو گئیں۔ تو حَوِّنُوا بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا آخرت کی مصیبتیں ہلکی کر دیجئے، ایسا یقین دے دیجئے۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو پہلے مانگی ہیں۔ اے اللہ ایسی خشیت دے دیجئے جو آپ کی معصیت اور ہمارے درمیان رکاوٹ ڈال دے، ایسی اطاعت دے دیجئے جو ہمیں سیدھا جنت پہنچا دے، ایسا یقین دے دیجئے جس کی برکت سے دنیا آخرت کی جو مقدر کی مصیبتیں ہیں، آخرت میں کیا مصیبتیں ہیں کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ پل صراط پار کرنا ہے، ہر آدمی کو جہنم کے سامنے تو ایک دفعہ آنا ہے، ہر آدمی کو نامہ اعمال ملنے کا ڈر تو ہونا ہے، ہر آدمی کا وزن تو اعمال کا ہونا ہے۔ کتنے بڑے بڑے جو ہے یہ درد یعنی کہ مصائب ہیں، یہ کتنی بڑی بڑی ہولناک مناظر ہیں۔ تو ایسا یقین مانگا ہے جو دنیا آخرت کی مصیبتیں ہلکی کر دے۔ اس کے بعد پھر نمبر آیا ہے اپنے بدن کا، اپنی صحت کا، اپنی جان کا۔ وَمَتِّعْنَا بِأَبْصَارِنَا وَأَسْمَاعِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا یا مَا أَبْقَيْتَنَا۔ اے اللہ اور ہمیں اس دنیا میں، کیونکہ میں بہت متفکر تھا کہ باقی جو زندگی ہے میری جتنی بھی ہے اس میں کیا چیز مانگوں اللہ سے، تو جواب ملتا ہے کہ اے اللہ ہماری بصارت، ہماری سماعت اور ہماری قوت، تین چیزیں، قوت، بصارت اور سماعت بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد قوت ہے، بدن کی قوت ہے، تو ہمیں ان سے فائدہ دے دیجئے، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جتنی ہماری باقی زندگی ہے اس میں ہمیں ہماری سماعت سے، ہماری بصارت سے، ہماری قوت سے فائدہ ہو۔ اور یہ کیا عجیب ہے، اس میں بھی غور کیا تو پتہ چلا کہ دنیا میں بے شمار ہی لوگ ہیں جن کی سماعت اور بصارت اور قوتیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، نہ دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے، بیکار کاموں میں زندگی لگا رہے ہیں، فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، سکرینوں میں گم ہیں، ادھر ادھر فضول وقت ضائع کر رہے ہیں، آنکھیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، سماعت استعمال کر رہے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، گانے سن رہے ہیں، بیکار چیزیں سن رہے ہیں، سیاستوں میں لگے ہوئے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور قوت استعمال کر رہے ہیں لیکن اس قوت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو کیا خوبصورت دعا سکھائی ہے، وَمَتِّعْنَا بِأَبْصَارِنَا وَأَسْمَاعِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اور اے اللہ آپ ہمارے وارث بن جائیے، ہماری ان قوتوں میں جب ہم دنیا سے جائیں تو آپ ہمارے لیے بہترین انتظام فرما دیجئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے ایک خزانہ مل گیا، یقین مانیے، اور میں نے کہا کہ میں جاتے ہی سب سے پہلے اپنے پیارے دوستوں سے اس بات کو شیئر کروں گا، اور پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں نعمتوں کی دو قسم ہے، ایک ہے باطنی نعمتیں اور ایک ہے ظاہری نعمتیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا مطمع نظر حج میں بھی اور عمرے میں بھی اور عرفات میں بھی اور منی میں بھی وہ ظاہری نعمتیں ہی تھا، وہ صحت بھی مانگ رہے تھے، وہ مکان بھی مانگ رہے تھے، اور وہ
قوتیں بھی مانگ رہے تھے، اور وہ اپنی نوکریوں میں ترقیاں بھی طلب کر رہے تھے، اور وہ اپنی اولاد کے لیے بھی متفکر تھے، لیکن بہت کم لوگ تھے جن کی نظر باطنی نعمتوں پر تھی۔ اور اس روایت سے پتہ چل رہا تھا کہ باطنی نعمتیں پہلے مانگنی ہیں اور ظاہری نعمتیں بعد میں مانگنی ہیں۔ ایک ترتیب پتہ چل رہی، پہلے باطن ہے اور باطن کی نعمتیں ہیں، اور بعد میں ظاہر ہے اور پھر ظاہر کی نعمتیں ہیں۔ چنانچہ غور کرتا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بات کو مزید واضح کر دیا کہ سب سے قیمتی ترین چیزیں، سب سے قیمتی ترین چیزیں جو انسان کی دنیا کو، انسان کی زندگی کو اس دنیا میں بھی بہت اچھا بنائیں گی اور آخرت میں بھی بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچائیں گی، وہ باطنی نعمتیں ہیں۔ اور ان میں بھی میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، باطنی نعمتوں میں جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ میرے سامنے کھول دیجیے۔ میں بیان جو ہے اس وقت جو آپ کو کر رہا ہوں، یہ آپ سب نے میری 30 دن کی دعاؤں اور محنت کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ واللہ العظیم جو میں نے دعائیں مانگی ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ وہ باطنی نعمت سامنے آ جائے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو جواب آیا کہ سب سے زیادہ قیمتی ترین باطنی نعمت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یقین مانیے یہ جواب بھی اوپر سے آیا ہے، میری اتنی پہنچ نہیں تھی، اوقات نہیں تھی کہ میں جواب کو تلاش کر سکتا، لیکن مانگنا ہمارا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سجھایا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ سب سے قیمتی ترین چیز اس کائنات کی، جس سے میری دنیا بن جائے، میری آخرت بن جائے، اور آخرت اصل ہے، میرے سارے کام سیدھے ہو جائیں، میرا دین سیدھا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اس کے طلبگار ہی کوئی نہیں، اس کو چاہنے والے ہی کوئی نہیں، اس کو مانگنے والا ہی کوئی نہیں۔ ہائے، لوگ پتہ نہیں کن کن چیزوں کی محبتوں کا سوال کر رہے ہیں، تو افسوس بھی ہونے لگا کہ ساری زندگی گزار دی، بال سفید ہو گئے۔ یہ اصل چیز ہے جس کی ہم نے محنت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی، اس کو طلب ہی نہیں کی۔ تو اللہ جل جلالہ سے میں وہاں دعا کرتا رہا، اور یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ بھی اس کی دعا شروع کر دیں کہ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، بڑی قیمتی چیز ہے، اے اللہ بڑی قیمتی چیز ہے آپ کی محبت، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہو جائے۔ محبت تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تو آج ہم اس دین کے درجے پہ نہ ہوتے جو ہمارا حال ہو چکا ہے۔ صحابہ کا جو دین کا درجہ تھا وہ اس طرح سے بہت زیادہ بلند تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے رگ و ریشے میں گھس چکی۔ تو سب سے قیمتی چیز باطنی نعمتوں میں وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے پر جو نعمت سمجھ میں آئی وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق بہت بڑی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی عظیم ترین بلندی پر فائز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے زیادہ بڑھ کر عظیم ترین عطا کی گئی وہ اخلاق ہے، وہ اخلاق۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مال تقسیم کیا ہے بندوں کے درمیان، ویسے ہی اللہ نے اخلاق تقسیم کیے ہیں، ویسے ہی اللہ نے اخلاق تقسیم کیے۔ تو اخلاق ہمارے اچھے ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سے مانگنے والی۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے مال مل جائے، مجھے کپڑے مل جائیں،
مجھے حسن مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے چیزیں مل جائیں، اور اس سے میری قیمت نہیں بنتی. میری قیمت بنتی ہے میرے اخلاق سے، اور اخلاق میں اللہ سے مانگتا نہیں. اور اخلاق میں کیا چیزیں ہیں جس سے انسان کی قیمت بہت زیادہ بنتی ہے؟ وہ ہیں صبر. صبر کا درجہ اخلاق میں جو واضح ہوا ہے، خدا کی قسم صبر جیسی کوئی چیز نہیں. صبر جیسی کوئی چیز. جس بندے میں صبر نہیں ہے اس میں اخلاق بہت ماڑے ہیں، اس کے بہت کمزور. جو بے صبر ہے اس کے اخلاق بڑے تھرڈ کلاس. اور جس کے اندر صبر ہے جس کے اندر، اور یہ صبر کا امتحان اس قدر زیادہ ہے، وہاں ایسا صبر کا امتحان ہوتا ہے بیان نہیں کر سکتا. ایک بندے نے آپ کے ساتھ جہالت کی، ٹکا کے بدتمیزی کی. آپ طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیش آتی ہیں، طرح طرح کے مزاج ٹکراتے ہیں، لوگ غصہ کر جاتے ہیں، معمولی بات پہ غصہ کر گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا کہ جو ان کے ساتھ جہالت کرتا تھا ان کا صبر اور بڑھتا چلا جاتا تھا. ایک یہودی نے آپ علیہ السلام کو قرض دیا، اور وہ آپ علیہ السلام کے حلم کو اور صبر کو دیکھنا چاہتا تھا، اور اس نے مہینہ ختم ہونے سے پہلے آ کے وہ بدتمیزی کرنی شروع کی اور وہ گالیاں دینی شروع کی. حضرت عمر نے تو اس کا گریبان پکڑ لیا کہ اللہ کے دشمن تیری میں گردن اڑا دوں گا. اور آپ علیہ السلام مسکراتے چلے جا رہے ہیں، جو وہ گالیاں دے رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں. قسم سے یہ اتنا مشکل کوئی کام ہے کہ میں نے وہاں پہ بہت سوچا کہ شاید ہم تو کبھی زندگی میں نہیں یہ کر سکیں. ہمارے ساتھ تو کوئی تھوڑی سی بدتمیزی کرے تو ہمیں بہت زیادہ بٹ چڑھتا ہے. پھر سفر میں ویسے ہی چھوٹی سی بات بھی بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ صبر کیا چیز ہے. ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے. صبر ہے کہ اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس کو بریک لگانا. تو صبر جس کو مل گیا اس کے تو دنیا آخرت بن گئی، اور جو بے صبر ہے تو دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب. بعد میں بندہ کہے کہ اوہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا، وہ بات پھر بنتی نہیں، وہ بات بنتی نہیں. آپ نے غصے پہ کسی نے کارروائی کر دی، بعد میں آپ سوری بھی کرتے ہیں، ایکسکیوز بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ بات بنتی نہیں، وہ محبت بنتی نہیں، وہ محبت بنتی. تو صبر وہ نعمت ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صبر وہ نعمت ہے جو بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کیا درجہ بیان کیا ہے. جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ احسان کر، اس کو اچھائی سے دور کر، پھر دیکھ وہ تیرا دلی دوست بن جائے گا. آگے فرماتے ہیں یہ بڑا نصیب ہے، یہ بڑے نصیب کی چیز ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. صبر مل جانا، حلم مل جانا، برداشت مل جانا معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نرمی، رفق، وہ جس چیز میں داخل ہو جائے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور عنف، سختی، بد زبانی، بد کلامی وہ کسی چیز میں شامل ہو جائے اس کو داغدار کر دیتی ہے، بدبودار کر دیتی ہے. چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ معاملہ ہو. یقین مانیے معمولی مشقتیں آتی ہیں
وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ حاجی صاحب جو ہیں وہ گروپ والے کو گالیاں دے رہے تھے، لعنت ہے ان پہ، فلاں ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو جائے، کسی کو کام کے نہ رہے، انہوں نے ہمیں فلاں وقت روٹی نہیں دی، فلاں وقت انہوں نے ہمیں فروٹ نہیں دیا، فلاں وقت انہوں نے ہمیں پیپسی نہیں دی. وہاں بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ہی نمایاں مال خراب کر. اور اگر صبر ہو، برداشت ہو اور قناعت ہو تو بندہ دیکھتا ہے کہ دیکھو یار انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کوئی چیز نہیں دی تو کیا ہوا. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. 10 ذوالحجہ کو ہمارا ہوٹل جو کہ مکہ مکرمہ میں تھا تو وہ ہمیں رمی کرا کے سیدھا ہوٹل لے آیا. اب 10 ذوالحجہ کا دن ہے، یہ وہی گروپ ہے جس نے ہمیں پیچھے سارے دن 3 وقت کا کھانا دیا ہے، اور آج سب سے اہم ترین دن ہے، رمی کر کے تھکے ٹوٹے آئے ہیں، آگے کہتا ہے جی کھانا نہیں ہے. اوہو، اب جو حاجی صاحبان کا پارا اوپر جا رہا تھا، سب کو غصہ آ رہا ہے، الو کے پٹے ہیں، یہ ہیں، آج کھانا نہیں دیا. اب یہ کیا ہے؟ صبر کا امتحان ہے. زیادتی کی ہے، غلط بات کی ہے، جب پتا تھا کہ حاجیوں نے آنا، کھانا کیوں نہیں بنایا، لیکن کر دیے. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ زبان خراب کرے، چیخے چلائے، ایک ہے صبر کرے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلو آج 20-30 ریال کا کھانا جو ہے بازار سے لے کے کھا لیتے، کوئی بات. تو میں کہتا ہوں کہ صبر کا مجھے وہ مقام پتہ چلا ہے. صبر میں نے اللہ سے مانگتا ہوں، اپنے لیے مانگا، میں نے بڑی دفعہ مانگا، یا اللہ مجھے صابرین میں شامل فرما، یا اللہ رحم کر، کوئی میرے ساتھ جہالت کرے تو میں بھی صبر کروں. یہ درجہ مجھے پتہ ہے، یہ نبیوں کا درجہ ہے، میرے اندر نہیں ہے، لیکن چلو مانگتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، صبر کرنا، برداشت کرنا، نرمی کرنا، معاف کر دینا، کیا نعمت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور تیسرے درجے میں تیسری چیز بھی عرض کرتا ہوں، تیسری چیز وہ ہے عبادت کی توفیق. عبادت کی توفیق. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ عبادت جو ہے، ایک بندہ 15-20 لاکھ روپے لگا کے حج کرنے پہنچ گیا، اب تو یہ عبادت کرے گا ہی کرے گا. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مکہ میں میں نے 23 دن گزارے ہیں، میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، ان کو عبادت کی توفیق نہیں. ان کی فجر کی نماز قضا ہوئی، مینا میں فجر چھوڑ دی، عرفات میں فجر چھوڑ دی. تب میں نے کہا اللہ یہ تو تیری توفیق ہے کہ تو عبادت کی توفیق دے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، تو توفیق دے تو بندہ تلاوت کرتا ہے، تو توفیق دے تو بندہ ذکر کرتا ہے. ترغیب ہم نے بھی دی، بیان بھی کیا، لیکن تسبیح چلتی اللہ کی توفیق سے ہے. تو باطنی نعمتوں میں تیسری بڑی چیز جو انسان کو مل جائے تو وہ خوش نصیب ترین ہے، وہ عبادت کی توفیق ہے. اللہ اس کو توفیق دے مصلی پہ بیٹھنے کی، قرآن پڑھنے کی، غیبت سے بچنے کی، تلاوت کرنے کی. واللہ بندہ اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. اللہ نے قوت دی ہوتی ہے بندے کو، لیکن وہ سستی کرتا ہے اور عبادت کا موقع ضائع کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھ پر یہ واضح کیا کہ باطنی نعمتیں وہ ظاہری نعمتوں سے بہت زیادہ قیمتی ہیں. ایک آدمی کے پاس ایمان ہے، اللہ رسول کی محبت ہے اور اچھے اخلاق ہیں، صبر ہے، عبادت کی توفیق ہے. اگر اس کے پاس مال نہیں بھی ہے تو کچھ نہیں، دنیا گزر ہی جائے گی، لیکن اس کی دنیا بن ہی جائے گی.
اس کے پاس اگر مکان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ذاتی مکان نہیں ہے پھر بھی یہ بہترین زندگی گزار لے گا، اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے پھر بھی یہ زندگی گزار لے گا، اگر صحت نہیں ہے بیمار ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں یہ پھر بھی کامیاب ہو ہی جائے گا، زندگی خوبصورت بنی جائے گی کہ یہ باطنی نعمتیں کمال چیزیں ہیں، اس سے پتہ نہیں انسان کہاں پہنچتا ہے، اس کی بلندیوں کی، اس کی رفتوں کی انتہا نہیں رہتی جب وہ یہ باطنی نعمتیں اس کو حاصل ہو۔ اور ان چیزوں کے بعد پھر جو ہے وہ یقیناً سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں نظر آئی ہے وہ عافیت ہے، وہ عافیت ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ عافیت سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی نعمتوں میں، ظاہری نعمتوں میں۔ آپ کہیں گے یہ بھی تو ایک باطنی نعمت لگ رہی، نہیں، یہ ظاہری نعمتوں کی اب میں نے گنتی شروع کی ہے۔ مال میں عافیت، صحت میں عافیت، سفر میں عافیت، حضر میں عافیت، کھانے میں عافیت، پینے میں عافیت، ایک کام کرنے عافیت سے وہ کام ہو جائے، اتنی بڑی بات بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کی چیزیں اسباب جمع کر لیتا ہے لیکن عافیت اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس کو مقصد، اس کو نفع حاصل نہیں ہوتا چیزوں کا، وہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر پاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا، حدیث بھی ہے کہ عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت۔ تو جہاں ہمیں باطنی نعمتوں کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عافیت کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے دنیاوی کام، ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا مال، یہ سب کچھ سیدھا ہو جائے اور یہ ہمارے لیے نفع بخش بن جائے اور ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو جائے، فائدہ حاصل۔ عافیتیں ہوتی ہیں تو انسان معمولی درجے میں بھی اچھی اور راحت والی زندگی گزار لیتا ہے، اور عافیتیں چھن جاتی ہیں تو یقین مانیے کہ راحت کے اور مال و دولت کے انتظامات ہونے کے باوجود بھی انسان تنگ ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، پریشان۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ باطنی نعمتیں ان کی کوئی مثل نہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ظاہری نعمتوں سے، اور باطنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس کے بعد اچھے اور بلند ترین اخلاق ہیں اور عبادت کی توفیق ہے، اور ظاہری نعمتوں میں عافیت ہے، امن ہے، سکون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو انسان کی زندگی جتنی بھی میری آپ کی زندگی ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، بہت کارآمد ہو جائے گی۔ ہمارے جتنے سال باقی ہیں، جتنے زندگی کے دن باقی ہیں، اگر یہ نعمتیں ہمارے پاس ہوں تو ہمارے دن کام پہ لگ جائیں گے، اور ہمارے یہ دن اور ہمارے یہ سال یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے نفع کا سبب بن جائے۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو مانگنے کے ساتھ ساتھ دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ انہی چکروں میں طواف کے اندر، عرفات کے اندر اللہ جل جلالہ سے وہ نعمت، وہ خاص چیز بھی مانگی جائے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب اور مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتے ہیں، جن بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کی تائید میں مجھے حدیث بھی مل گئی کہ اللہ جل جلالہ جس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں اس کی جو آخری عمر ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو استعمال فرماتے ہیں۔ دیکھو نا، بات کو ذرا سمجھو، اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عمر کے جس حصے میں میں ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں، 5 سفید ہو گئے ہیں، عمر 40 کے قریب ہو گئی ہے، 30 کراس کر گئی ہے، کچھ عمر باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا
ہمارا مقصود و مطلوب ہے اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہو جائیں اور اس کو عطا کرنا چاہیں، نوازنا چاہیں، اس کو بڑا درجہ دینا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخری عمر میں اپنے کام میں استعمال کرتے، اپنے کام میں لگاتے۔ تو یہ وہ بات تھی جو آخری بات تھی اور بہت قیمتی بات تھی، اور میں نہیں جانتا کہ انسان اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے یا اپنے مال سے یا اپنی دولت سے یا اپنے حسن سے یہ چیز حاصل کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس میں نہ مال شرط ہے، نہ دولت شرط ہے، نہ حسن شرط ہے، نہ آواز شرط ہے، نہ صلاحیت شرط ہے۔ اس میں بس ایک ہی شرط ہے، وہ ہے قبولیت۔ اللہ تو مینو قبول کر کے اپنے کام چلا لے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ جو اپنے دین کی جو نوکری ہے، جو دین کی اپنی فیکٹری ہے، اس میں ہمیں بھی نوکری دے دے، ہمیں بھی لگا دے۔ اللہ آخری عمر آ گئی ہے، تو ہمیں اپنے دین کے کام میں اب استعمال کر۔ اس سے بڑی واقعتاً کوئی چیز نہیں کہ اللہ کے جتنے محبوب بندے ہوئے، بارگاہ مقبولان الہی ہوئے، اولیاء ہوئے، شہداء ہوئے، صدیقین ہوئے، ان کی آخری عمر میں یہی بات آپ کو کامن نظر آئے گی کہ اللہ نے ان کو اپنے کام پہ لگایا۔ کسی کو دعوت میں لگایا، کسی کو جہاد میں لگایا، کسی کو تبلیغ پہ لگایا، کسی کو ذکر پہ لگایا، کسی کو علم پہ لگایا، اور زندگی کا جو اختتام ہوا وہ ختامہ مسک ہوا۔ ختامہ مسک، مشک والی مہر لگنی چاہیے زندگی کے آخر میں، مرتے مرتے مہر لگنی چاہیے کہ یہ بندہ ہمارے کام میں مرا ہے، ہمارے دین کی خدمت میں مرا ہے، جہاد میں مرا ہے، حج میں مرا ہے، تبلیغ میں مرا ہے۔ کیا بات! تو یہ چیز، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استعمال فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کو استعمال فرماتے۔ تو ایک دن میں صبح طواف کر رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ صبح اٹھ کے نا اپنے آپ کو نا اللہ سے باتیں کیا کرو، کہو اے اللہ میں حاضر ہاں، مینو اپنی نوکری چ لا لے، جتھے تو لانا مینو اج لا لے، میرے کو کم لے۔ یعنی کہ زبان حال سے اپنے آپ کو پیش کر کے کہو کہ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک تو ہم وہ تلبیہ پڑھتے ہیں نا وہاں جا کے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، وہ تو عرفات کی حاضری تھی، وہ تو عرفات میں تلبیہ پڑھتے، وہ تو رمی سے پہلے بند ہو جاتی ہے۔ ایک یہ حاضری کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اب میرا عمر کا آخر آ گیا، یا اللہ تو مجھے پکڑ، مجھے کام میں لگا، مجھ سے نوکری لے، مجھے کام کروا، مجھ سے اپنا کام لے، مجھے اپنے کام میں لگا۔ کتنے لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں دنیا میں، مال میں، جائیدادوں میں، چیزوں میں، تعلیم میں، اور جناب کسی اور جگہ پر، کوئی سکول میں، کوئی کالج میں۔ تو اللہ جل جلالہ سے اس بات کی تمنا کرنی چاہیے، آپ بھی کیجئے، میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس عمر میں اور آخری عمر میں اپنے نیک بندوں کے مانند، اپنے مقبول بندوں کی مانند ہمیں اپنے کام میں لگائے۔ استعمال اللہ ہمیں کرے، استعمال اللہ نے کرنا ہے، مرضی اس کی ہے، میں نہیں ہو سکتا، مجھے کیا پتا میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ استعمال کریں گے تو میں استعمال ہوں گا، یہ پکی بات، یہ یقینی بات ہے۔ اللہ استعمال کریں گے آپ کو تو ہی آپ استعمال ہوں گے، اور اللہ قبول کریں گے تو آپ چلیں گے، ورنہ آپ چل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس مبارک سفر کی جو میں اپنے دل میں لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج توفیق عطا فرمائی، آپ سے ملاقات بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما دی۔ یقیناً
اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مبارک سفر پر جانے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات میسر فرمائی۔